رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بچوں آج آ گیا کہ ہمارے پاس آ گیا کہ مزاج حروف کے اعتبار سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ مزاج حروف کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 7 اقسام ہوتی ہیں، 7 اقسام مزاج حروف۔ ان کو ہفت اقسام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہفت اقسام کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہفت اقسام مزاج حروف کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو مزاج حروف کے اعتبار سے کیا آ گئی؟ ہفت اقسام، یہ آ گئے ہفت اقسام۔ اب یہ سمجھنا کہ یہ مزاج حروف ہوتے کیا چیز ہیں، کہ دیکھو ہم صرفی ہیں نا، تو صرفی حضرات کیا کرتے ہیں؟ وہ فا عین اور لام کی بات کرتے ہیں۔ صرفی یہی بات کرتے ہیں نا، فا عین اور لام کی بات کرتے ہیں۔ تو فا عین اور لام یہ حروف اصلیہ کہلاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے فا عین لام حروف اصلیہ، یہ موزون وزن میزان کہلاتا تھا، وزن کہلاتا تھا نا، یہ وزن تھا جس چیز کو تولا جا رہا ہے اس میں سے۔ تو سب سے پہلے بچوں ہفت اقسام میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں صحیح، جس کی گردانیں آپ سب سے پہلے پڑھتے ہو۔ آپ فعلا، یفعلو وغیرہ جتنی پڑھتے ہیں، ضربا، یضربو، نصر، ینصر، سمع، یسمع، فتح، یفتح، اور اسی طرح ہی حسیبہ، یحسب، شرف، یشرف کی جتنی گردانیں پڑھیں، اجتنبا، جو ہے نا استخرجا، جتنی گردانیں آپ نے پڑھی ہیں نا، وہ ساری کی ساری کیا تھیں؟ وہ صحیح کی گردانیں تھیں، ٹھیک ہے نا، وہ صحیح کی گردانیں تھیں۔ بچوں صحیح کہتے کسے ہیں؟ صحیح کہتے یہ ہیں جس میں کوئی بیماری نہ ہو، جس لفظ میں کیا ہو؟ کوئی بیماری نہ ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب عام طور پہ انسان بھی صحیح کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کیا نہ ہو، بیماری نہ پائی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں اس کی طبیعت کیا ہے؟ تندرست ہے، صحت ہے اس میں سے، تو صحیح ہے۔ اب سمجھنا کہ عربی کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ بنیادی طور پہ کیا کیا چیزیں، لفظ کی بیماریاں کیا کیا ہو سکتی ہیں، لفظ کی بیماریاں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی بات سمجھو کہ صحیح وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر نمبر 1 صحیح وہ ہے، یہ میں ایک تعریف کر رہا ہوں، اصل میں تو صحیح کی پھر 2 قسمیں بنتی ہیں، اور وہ ایک اور آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو، صحیح ہوتا ہے یا معطل ہوتا ہے، پھر صحیح کی آگے قسمیں بنتی ہیں، صحیح حمزہ والا فلاں، لیکن آپ لوگ ان چیزوں میں نہ پڑھنا، بعض کتابوں میں اس طرح کی وہ کی ہوئی ہوگی، میں جس طرح آپ کو کراؤں بس آپ نے وہ کرنا ہے کہ صحیح کیا ہوتا ہے؟ جس کے فا این لام کے مقابلے میں اب کچھ باتیں لکھوں گا، فا این لام کے مقابلے میں، فا این لام کے مقابلے میں، یا فا این ڈبل لام کے مقابلے میں، یا فا این ٹرپل لام کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا، فا این لام کے مقابلے میں نہ حمزہ ہو، ٹھیک ہے نا، صحیح کیا ہوگا؟ نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو۔ حرف علت تو آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوا ہے نا، نہ حرف علت ہو۔ حرف علت کیا ہوتی ہے؟ واو، الف اور یا، وائے، وا وا، ٹھیک ہے نا، تو یہ نہ حرف علت ہو۔ نمبر 3 نہ 2 حرف ایک جنس کے ہوں، ایک جنس کے ہوں، یہ اس طرح کی کوئی بیماری اس میں نہیں پائی جاتی۔ نہ تو فا عین لام کے مقابلے میں حمزہ پایا جاتا ہے، نہ ہی حرف علت پایا جاتا ہے، اور نہ 2 حرف ایک جنس کے پائے جاتے ہیں اس کے اندر سے، ٹھیک ہے نا، نہ 2 حرف ایک جنس کے پائے جاتے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ صحیح کہلائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، نہ 2 حرف ایک جنس کے۔ ایک جنس سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ڈبل ڈبل با آ گیا، ڈبل با آ گیا، ٹھیک ہے نا، جیسے یا ڈبل دال آ گیا، شدہ، شدہ، شدہ مطلب پڑھتے ہو نا شدہ، دیکھو شدہ، یہ دو دال ہے نا، 2 دال ہے، شدہ، شددہ تھا، یہ شددہ تھا، ٹھیک ہے نا، زبا، اور یہ جو ہے سارے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نہ 2 حرف ایک جنس کے ہوں، نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، نہ 2 حرف ایک جنس کے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں۔ تو یہ آ گیا ایک بات، تو یہ آ گئی، یہ تو بڑا آسان کام ہوگا استاد جی۔ اگر یہ چیزیں آ رہی ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ اگر یہ چیزیں آ رہی ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھو اگر تو فا این لام کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ یہ تو صحیح تھا، اب دوسری چیز آ گئی، اس کو ہم کہتے ہیں محموز۔ محموز کا مطلب ہوتا ہے حمزے والا۔ محموز کا کیا مطلب ہے؟
حمزے والا تو اب آپ خود سمجھ جاؤ، جس کے فا این لام کے مقابلے میں کیا آ جائے، کسی کے مقابلے میں حمزہ آ جائے، حمزہ آ جائے تو کیا کہلائے گا؟ محموز کہلائے گا. فا این لام کے مقابلے میں کیا آ جائے؟ حمزہ آ جائے تو کیا کہلائے گا؟ محموز کہلائے گا. وہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ چاہے وہ اسم ہو چاہے وہ فعل ہو، فا این لام کے مقابلے میں اگر حمزہ آ جائے گا تو وہ لفظ کیا کہلائے گا؟ وہ محموز کہلائے گا. محموز اگر فا کے مقابلے میں آئے گا تو اس کو محموز الفا کہیں گے. محموز الفا کا کیا مطلب ہے کہ جہاں پہ فا کے مقابلے میں حمزہ. اگر عین کے مقابلے میں آئے اس کو کیا کہیں گے؟ محموز العین کہیں گے. اگر لام کے مقابلے میں آئے گا تو اس کو کہیں گے محموز اللام کہیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حمزہ آ جائے تو محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام آ گیا. سمجھ نہیں آئی بات کی؟ ٹھیک ہو گیا. اس میں سے مثال کے طور پہ امارا، کوئی پوچھے آپ سے امارا، دیکھو امارا کا وزن کیا ہے؟ فعلا، ایسا ہی ہے. یہ محموز الفا ہے آپ کے پاس، ایسا ہی ہے نا؟ محموز الفا. ایسے ہی سألا، سألا سوال کیے، سألا اس نے سوال کیا تو یہ کیا حمزہ آیا ہوا ہے تو یہ محموز العین ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرأ محموز اللام آ جائے گا. وہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، محموز آ گیا. ٹھیک ہے، دو قسمیں ہو گئیں. اچھا جی استاد جی دو ہوئی ہیں. اچھا چلو بچوں، اگر کیا آ جاتا ہے ابھی پہلے ایک اور نمبر 3 آ جائے جس کو ہم مضاف کہتے ہیں. پہلے مضاف، پہلے میں ان کو فارغ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسان ہو جائے. مضاف کا مطلب ہوتا ہے دو چند. دو چند کا مطلب ہے ڈبل، ڈبل مضاف. ٹھیک ہے نا؟ مضاف کا کیا مطلب ہے؟ دو چند. یہ مضاف نہیں ہے، مضاف ہے. اچھا آئین کے ساتھ مضاف. تو یہ جو ہے نا یہ اس میں سے دو چند. دو چند کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کے فا این لام کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے آ جائیں، دو حرف ایک جنس کے آ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ دو حرف ایک جنس کے، چاہے وہ ربائی ہو چاہے وہ ثلاثی ہو. اچھا چاہے وہ ربائی ہو چاہے وہ ثلاثی ہو. دو حرف کے جیسے ابھی ہم نے پڑھا زبا، زبابا تھا. یہ دیکھو یہ اصل میں یوں تھا فعلا، زبابا. یہ فعلا کا وزن ہے. عین کے مقابلے میں اور لام کے مقابلے میں جو حرف آ رہا ہے وہ کیا آ رہے ہیں؟ ایک جنس کے آ رہے ہیں نا. عین کے مقابلے میں با آئی ہے اور لام کے مقابلے میں با آئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں ایک سیم آ گئے نا. تو زبابا فعلا تو یہ کیا کہلائے گا؟ مضاف کہلائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی زلزلہ، زلزلہ یہ ربائی ہے. زلزلہ، زلزلہ یزلزلو، یہ اس کا فعلا. دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے، ربائی میں کیا ہوتا ہے کہ فا اور لام اولا اور عین اور لام ثانیہ دونوں ایک جنس کے آ جائیں. کیا مطلب ہے؟ دیکھو یہ فا لالا ہے، اس کا وزن دیکھنا. زلزلہ کا کیا وزن ہے؟ فا لالا، فا لالا. ٹھیک ہے نا؟ تو عین، عین، عین کیا ہے؟ اچھا فا اور لام اولا یوں کہو، عین اور نہیں، فا اور لام اولا اور عین اور لام ثانیہ یوں کہو. وہ غلط بول گیا. فا اور کیا آ گیا؟ فا اور لام اولا اور عین اور لام ثانیہ جو ہے نا دونوں ایک جنس کے آ جائیں. تو دیکھو زا آیا ہوا ہے نا، فا اور لام اولا اور لام دونوں ایک جنس کے ہیں تو اس کو ربائی، ربائی کہتے ہیں. اس کو ربائی مضاف کہلاتا ہے، مضاف. ٹھیک ہے نا؟ زلزلہ یزلزل زلزلہ تن، زلزلہ جو ہم کہتے ہیں نا زلزلہ آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ مز مزہ یو مز مزو مز مزہ تن. ٹھیک ہے نا؟ کلی کرنا مز مزہ وہ بھی آ جائے گا. سمجھ آئی ہے؟ تو اگر دو حرف ایک جنس کے آ جائیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو مضاف کہیں گے، مضاف کہیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مضاف آ گیا. اچھا جی استاد جی اور کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ نمبر 4 پہ آؤ. استاد جی اگر حرف علت آ جائے فا ان لام کے مقابلے میں، اگر کیا آ جائے؟ حرف علت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اب دیکھنا، اگر فا کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، فا کے مقابلے میں اگر حرف علت آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ حرف علت کا کیا مطلب ہے؟ واو یا یا میں سے کوئی چیز آئے گی، الف نہیں آئے گا شروع میں. اس کو کہیں گے مثال کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مثال، مثال. اگر فا کے مقابلے میں کیا آ گئی؟ حرف علت آ گئی. دیکھو وعدہ، وعدہ کیا نا، وعدہ کیا اس نے، وعدہ. اب دیکھو فعلا، فا کے مقابلے میں کیا آئی ہوئی ہے؟ حرف علت آئی ہوئی ہے تو یہ مثال واوی کہلائے گا. اگر یا آ جائے گی تو کیا کہلائے گا؟ مثال یائی کہلائے گا. یا سارا، یا سارا، یا سارا یہ ماضی کا سیگا. اچھا یا کو دیکھتے ہوئے اس کو مضارع نہ بنا دینا. اچھا
یہ ماضی کا سیغہ ہے، اس کو مضارع نہ بنا دینا یا سارا، یہ اس کا اصلی یا ہے، اس کا اصلی یا ہے یہ یا جو ہے، ٹھیک ہے نا. تو وعدہ یسر، اگر عین کے مقابلے میں حرف علت آ جائے بچوں، اگر عین کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، اس کو اجوف کہتے ہیں. اجوف کا مطلب ہوتا ہے خالی پیٹ. اجوف کا کیا مطلب ہے؟ خالی پیٹ. دیکھو جیسا کہ قوالا، قوالا، فعلا، قوالا، ٹھیک ہے نا. قوالا، یہ دیکھو عین کے مقابلے میں کیا آیا ہوا ہے؟ حرف علت آیا ہوا ہے. یا آ جائے تو بیا، اجوف یائی کہلائے گا، بیا، ٹھیک ہے نا، بیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب پھر اس میں تبدیلی آ جائے گی، تبدیلی سرکار آ گئی، تو یہ کیا آ جائے گا؟ اس میں کیا آ گیا؟ کالا آ جائے گا. یہ واو بدل جائے گا، ایسے یہ یا تبدیل ہو جائے گا تو کیسے ہو جائے گا؟ یہ با آ جائے گا. بایا سے کیا آ جائے گا؟ با آ گیا، اور کوالا سے کیا آ گیا؟ کالا، اور بایا سے کیا آ جائے گا؟ با آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ اجوفیہ آ گیا، کوالا اور بایا، با آ. اچھا، لام کلمے کے مقابلے میں اگر فی علت آ جائے تو پھر کیا آ جائے گا؟ پھر اس کو کہتے ہیں ناقص، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ناقص. یہ نحویوں کا کیا تھا؟ معطل کہلاتا تھا، یاد ہے؟ نحویوں کا معطل یہ معطل یہ کہلاتا تھا. نحویوں کا کروایا تھا نا آپ کو، جس کے آخر میں حرف علت آ جائے تو اس میں سے اگر لام کے مقابلے میں اگر حرف علت آ جائے تو ناقص کہلائے گا، ناقص. جیسے دعوا، دعوا، پھر یہ دعا بن جائے گا، دعوا. دیکھو لام کے مقابلے میں حرف علت آئی ہوئی ہے. تو یہ چار تھا نا، چار تھا، یہ پھر کیا بن گیا؟ اجوف 5 بن گیا، اور ناقص کیا بن گیا؟ 6 بن گیا. 6 قسمیں ہو گئی ہیں. چوتھی قسم کیا تھی؟ مثال تھی. چوتھی قسم مثال تھی. پانچویں قسم کیا تھی؟ علت تھی. چھٹی قسم کیا تھی؟ ناقص تھی. واو بھی آ سکتا ہے، یا بھی آ سکتا ہے آخر میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی آ گیا. رما یرمی سے رما، رما یا تھا، رما یا، رما یا سے پھر رما ہو جائے گا، رما یا، ناقص سے یائی کہلائے گا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یا آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں، صرف جنہوں نے دراسات سال اول پڑھا ہوا ہے انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سی محنت کریں گے تو سمجھ آ جائے گی آپ کو فوراً ہی جو ہے. یہ 6 قسمیں ہو گئی ہیں. 7ویں قسم بچوں، کہ اگر 2 حرف علت آ جائیں، 2 حرف علت آ جائیں. آپ کو صحیح یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 حرف علت بھی آ سکتے ہیں. 2 حرف علت آ جائے گی تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں لفیف، لپٹا ہوا. لفیف کا کیا مطلب ہے؟ لفافہ. لفافے میں خط کیا کر دیتے ہو؟ لفیف کا مطلب لپٹا ہوا، ٹھیک ہے نا. لپٹا ہوا، جیسے درمیان میں کیا کر دیتے ہو؟ کسی کو لپیٹ دیتے ہو، ٹھیک ہے نا. دیکھو جیسے میں ابھی بتاتا ہوں، وقایا، وقایا. دیکھو فا کے مقابلے میں واو آیا ہوا ہے، اور لام کے مقابلے میں یا آیا ہوا ہے، وقایا. پھر یہ وقا بن جاتا ہے. پھر اس میں تبدیلی سرکار آتی ہے، تو تبدیلی سرکار کیسے یہ کیا بن جاتا ہے؟ وقا. یہ یا جو ہے لگ کے وہ پڑھیں گے کہ کس طرح ہوتا کیسے ہے، لیکن یہ آ گیا کہ وقا. لیکن دیکھو تو فا اور لام کے مقابلے میں کیا آیا ہوا ہے؟ حرف علت آیا ہوا ہے. اگر 2 حرف علت آئیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے لفیف کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ لفیف کہلائے گا. لفیف. کسی کے مقابلے میں ایسے توا، توا ایک مثال کر لو، توا، توا یا تھا، توا یا. دیکھو عین اور لام کے مقابلے میں کیا آیا وہ؟ حرف علت آیا. اس کو ہم توا، یہ توا بن جائے گا، توا، توا یتوی، لپیٹنے کی، اس میں سے یہ آ گیا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو بچوں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہفت اقسام کتنی آ گئی ہیں؟ 7 آ گئی ہیں. صحیح، استو، مثال استو، مضاف، لفیف و، ناقص و، محموز و، اجوف. اس کا لکھا ہوا ہوتا ہے ایک آپ کے پاس صحیح، اس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، شعر لکھا ہوتا ہے، صحیح استو، مثال استو، مثال استو، مضاف، ٹھیک ہے نا. لفیف و، ناقص و، محموز و، اجوف. لفیف و، ناقص و، محموز و، اجوف. یہ 7 قسمیں آ گئی ہیں. صحیح، مثال، مضاف. ایسا ہی ہے نا، میں نے دیکھو کیا صحیح، مثال، مضاف 3، لفیف 4، ناقص 5، محموز 6، اجوف 7. لفیف و، ناقص و، محموز و، جو 7 قسمیں بن گئی. تو یہ ہے مزاج حروف کے اعتبار سے کیا ہوتی ہیں؟ اسم کی کتنی قسمیں آتی ہیں؟ 7 قسمیں آتی ہیں. لفظ کی 7، اسم کی نہیں، لفظ کی 7 قسمیں. اسم فعل کی بھی ہوتی ہیں. صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف و، ناقص و، محموز و، اجوف. ہو گیا. نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟
یہ کیا کہلاتی ہیں؟ مزاج حروف کے اعتبار سے کہلاتے ہیں. تو گویا بچوں فعل کے اندر نا ہمارے پاس کیا آتی ہیں؟ 3 قسم کی چیزیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں. ہم فعل کے اندر جب میں آپ سے اجرا کراؤں گا تو میں آپ سے پوچھوں گا 6 اقسام میں سے کیا ہے. 6 اقسام پتہ ہے نا؟ اسم، فعل، حرف. 6 اقسام میں سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں اسم کی بھی ہوتی ہیں 7 اقسام. 6 اقسام اسم کی بھی ہوتی ہیں 7 اقسام. اچھا یہ دوسرا تھا 6 اقسام تھی. 6 اقسام پتہ ہے کون سی تھی؟ ثلاثی، مجرد، ثلاثی، مزید، پھر رباعی، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد اور خماسی مزید. ایسا ہی تھا نا 6 اقسام. ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا تھا؟ 6 اقسام ہو گیا تھا. اب اگلی چیز ہوگی 7 اقسام میں سے کیا ہے؟ 7 اقسام میں سے کیا ہے؟ تو صحیح ہے، مثال ہے، مضاف ہے، لفیف ہے، ناقص ہے، محموز ہے، اجوف ہے. یہ جو ہے نا 6 اقسام بچے، 6 اقسام فعل کی نہیں. 6 اقسام اسم کی بھی آتی ہیں اور فعل کی بھی آتی ہیں. لیکن اسم ثلاثی جو اس میں جامد ہوتا ہے اس میں 6 کی 6 قسمیں آ سکتی ہیں. مصدر، مشتق اور فعل کے اندر 4 قسمیں آ سکتی ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. ٹھیک ہے نا. یہ سب کی آتی ہیں. جو 6 اقسام بھی آ گیا اور 7 اقسام بھی آ گیا. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ کہلائے گا ہمارے پاس 7 اقسام کی وہ آ جائیں گی. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ بھی رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا جی تو اس لیے جو ہے نا یہ تو وہ ہو گیا. اچھا جی اور کیا دیکھوں بچوں آپ کے لیے جو ہے نا. اچھا ایک اور تھوڑی سی کام کی بات آپ کو مستر وغیرہ کی بتائی نہیں تھی. مستر کے اندر ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. اس میں مشتق کی بھی کیا آتی ہیں؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. اور جامد کی کیا آتی ہیں؟ اس میں جامد کی خماسی مجرد اور خماسی مزید بھی آ سکتی ہیں. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید. ٹھیک ہو گیا. اب بچوں جو چیزیں تھیں ہمارے پاس کیا تھیں؟ دیکھو آپ لوگوں نے 2 چیزیں پڑھی تھیں. ایک کو کہتے تھے صرف صغیر کہتے تھے، ٹھیک ہے نا. ایک کو کہتے ہیں صرف کبیر. یہ تو پڑھا ہوا ہے نا آپ نے، سب نے پڑھا ہوا ہے صرف صغیر اور صرف کبیر. صرف صغیر میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پورے ایک باب کے نا چیدہ چیدہ، چیدہ چیدہ کا مطلب ہے کہ چند جو ہے نا ہم اس میں سے کیا کر لیتے ہیں، اس میں سے پہلی پہلی گردان کا ایک ایک سیگا لے کر ہم اس میں لے آتے ہیں. صرف صغیر کہتے ہیں اس کو. صرف کا مطلب یہ پھیرنا، تو صغیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کرتے ہو اس کو سب کو جمع کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کیسے کیا تھا؟ آپ صرف صغیر میں آپ نے کہا تھا ضربہ، ماضی کا پہلا سیگا تھا آپ کا، آپ لے آئے معروف کا. دوسرا آپ لے آئے تھے یضربو، یہ مضارع کا پہلا سیگا تھا. ٹھیک ہے نا. ضربن اس کے بعد لے کر آئے تھے. میں نے بتایا تھا کہ صرف کبیر میں اگر یہ اس کے بعد لے تو مارنے والا کے معنی میں، مارنے کا معنی میں ہوگا مارنے. ٹھیک ہے نا. ضرب یضرب ضربن. اچھا فہوا ضاربن یہ جو لے کر آئے تھے یہ اس میں فائل کو اٹھا کے لے آئے تھے. پہلا سیگا اس کا اس میں فائل کا، کہ اس کا وزن کیا آتا ہے؟ اس میں فائل کا وزن آتا ہے فہوا ضاربن. پھر آپ لے کر آئے تھے ضرب. اب مجہول کے سیگوں پہ چلے گئے تھے کہ مجہول کیسے پڑا تھا. ضربا، یضربو، یہ مجہول ہی تھا یضربو. اب ضربن جو ہے مثلا میں نے بتایا تھا نا اس دن کہ مارا ہوا کے معنی میں جو ہے نا، یعنی ضربن جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے آگے تھا ضرب یضرب. اس میں دیکھو ضربن 2 مرتبہ آ رہا ہے، مستر ہے یہ اس کا مستر ہے. ضرب یضرب ضرب، فهو ضارب، ضرب یضرب ضرب. ٹھیک ہے نا. اب آئے گا فضا کا مسروبن کہہ لو یا فہو مسروبن بھی کہہ لو، بس کوئی فرق نہیں پڑتا. فہو
مضروبن، یہ اس میں مفعول آ گیا. تو گویا صرف صغیر میں آپ کیا کر رہے ہو، پہلا پہلا سیگا لے کر آ رہے ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض اس میں دیکھو گے تو وہ اسم کی تمام سیگے لکھ دیں گے اس میں سے، ظرف وغیرہ کے، اس میں اعلیٰ کے، اس میں سے جو ہے نا سارے کے سارے سیگے لکھ دیتے ہیں اس میں سے. ظرف مضرب مضربان مضارع مضرب ولا تو مضرب مضربان مضارع مضرب مضربۃ مضربتان مضارع مضرب مضراب مضرب، تو وہ پوری لے لیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، کیا کرو اس میں سے بھی پہلا پہلا سیگا اسم کی جو سیگے آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے، ٹھیک ہے نا، مارا جانا، یعنی مضروبن کا، ضربن کا دوسرا معنی کیا ہے، یہ مارا جانا، یہ ضربن، یہ مارا جانا ہے، مارا جانا. ٹھیک ہے نا، سمجھ گیا آگے، یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہو گیا، تو یہ مارا جانا ہے کیسے، ذرا بھائی ٹھیک ہے، یہ اس میں سے آ گیا. یہ آپ کیا کرتے تھے، یہ پورے باب کا پورا باب جو ہے، اچھا باب میں نا مختلف گردانیں ہوتی ہیں. باب کے اندر کیا ہوتی ہیں، مختلف گردانیں ہوتی ہیں. جو آپ کہتے ہیں نا باب ہے، اس کی گردانیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ماضی کی گردان، ماضی معروف کی گردان ہے. اچھا جی ہاں، ماضی مجہول کی گردان ہے. مضارع معروف کی گردان ہے. مضارع مجہول کی گردان ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں فائل کی گردان اس میں آئے گی، اس میں مفعول کی گردان آئے گی، فعل جہت کی گردان آئے گی، لم یضرب، ٹھیک ہے نا، لن یضربا. اچھا یہ فعل جہت لن یضربا آ جائے گا، نفی تاکید. اچھا جی پھر اس میں امر کی گردان آ جائے گی، اضرب، ٹھیک ہے نا، نہیں کی گردان آ جائے گی، امر غائب وغیرہ کی. تو یہ پورا کا پورا مل کے نا، یہ مختلف گردانیں ملتی ہیں تو ایک باب بنتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کسی بھی مصدر کا ثلاثی مجرد میں ہم کسی بھی مصدر سے یہ گردانیں نکال لیتے ہیں، صرف کبیریں جو ہے نا اس کی ہم بناتے ہیں، صرف کبیریں بناتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ صرف کبیریں ہم بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ماضی، مضارع، امر، نہیں، تاکہ ہمیں آسانی ہو جاتی. تو یہ پورا کا پورا کیا کہلاتا ہے، ایک باب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ باب کہلائے گا. اس میں مختلف گردانیں ہوتی ہیں، جہت کی، نفی کی، اس میں ظرف کی، اس میں اعلیٰ کی. ٹھیک ہے. تو ایک مصدر سے بہت سی چیزیں نکلا کرتی ہیں. اس ایک مصدر سے کیا ہوتا ہے، مصدر کیا ہوتا ہے، نکلنے والی جگہ ہوتی ہے. مصدر کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے ایک، اس میں سے کیا نکلے گی، تو اس میں سے مختلف وہ نکل رہے ہیں. مزید سے بھی ہوتا ہے، ثلاثی مجرد میں بول گیا ہوں گا، مزید سے بھی نکلتی ہیں. مصدر سے بس دیکھو، مصدر سے کیا نکل رہی ہیں، مختلف گردانیں نکل رہی ہیں مصدر سے. مصدر سے گردانیں نکل رہی ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں، جہاد، ظرف، اعلیٰ، اس میں تفضیل. ٹھیک ہے نا، اس میں تفضیل بھی آ گیا، فعل تعجب بھی ہوتا ہے، ما فلاح، یہ ساری کے سارے جو ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. تو یہ مصدر جو ہے نا، اس سے نکلنے کی بہت سی گردانیں، اس میں سے ہم بہت سی چیزیں نکالتے ہیں، اشتقاق ہوتی ہیں اس مصدر میں سے. ٹھیک ہے نا، ماضی، مضارع، سارا وہ ہوتا ہے. اچھا جو ایک سوال جو پیدا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلیں وہ کل کریں گے، وہ پھر میرے ہم سوال ہم کل کریں گے. کہ مجھ سے کسی نے پوچھا بھی، جو بار بار آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہوگا، ساری ثلاثی مجرد میں ہم ماضی اور مضارع لے کر آتے ہیں. ضربا یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، فتح یفتح. لیکن جب ہم آگے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم کیا لیتے ہیں، ہم ڈائریکٹ نام لیتے ہیں مصدر کا، باب افتعال، باب انفعال. وہاں پہ ہم کیوں نام لیتے ہیں، افتعال، انفعال، فا ان لام کی، ہم کو سیدھا ڈائریکٹ اس کا نام لے رہے ہوتے ہیں. یہ مصدر خلا باب ہے یہ. یہاں پہ ہم ماضی اور مضارع کا نام لے رہے ہوتے ہیں. ذرا بھائی خالی اس میں سوات لکھ دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ماضی اور مضارع اس کا یہ ہے. تو ہم یہ کیوں کام کرتے ہیں، پہلے بھی کہا تھا آپ لوگوں سے. تو یہ انشاءاللہ کل کریں گے اس کو. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے ریکارڈنگ سٹاپ کر دیں بس.